बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, क्लासिकी शायरी के उर्दू गज़ल के अहद ज़रीन को जो कि हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, आज मैं आपके साथ उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो PPSC टेस्ट और इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। उससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो लेक्चर शेयर करें, फ़लाँ टॉपिक पे करें, कुछ कहते हैं ग्रामर पे करें, कुछ क्लासिकी शायरी पे कहते हैं, तो कुछ अल्लामा इकबाल के बारे में कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उर्दू की तारीख पे अपनी वीडियोज़ शेयर करें। मेरे पास कॉन्टेंट इन सारी चीज़ों का पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही वक्त में उर्दू की हज़ारों सालों की तारीख़ आपके साथ शेयर कर दूं। तो काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए। जो पहले रिक्वेस्ट करते हैं मैं उनके लिए पहले वीडियो बनाती हूँ। इसी तरह मैं हर किसी की तमाम टॉपिक्स पे 1 बाय 1 वीडियोस शेयर करूँगी। मुझे कल बड़ी हंसी आई है, एक स्टूडेंट ने कहा है कि इस तरह तो मेरी बारी क़यामत तक आएगी, यानी मुझे उसे उर्दू अदब पर शायद तारीख़ के नोट्स चाहिए थे, उर्दू की तारीख़ के लिए, तो उसने कहा है कि शायद मुझे ये नोट्स क़यामत तक मिलेंगे फिर अगर इस तरह 1 बाय 1 मुझे वेट करना होगा। तो फिर मैंने उसके साथ शेयर तो कर दिए थे, लेकिन डिटेल मैं नहीं समझा सकती वीडियो बनाए बगैर। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको PDF शेयर कर दिया करूँगी, लेकिन डिटेल से शेयर करने से ज़्यादा समझाने से जितना अच्छा याद हो जाता है उतना अच्छा PDF बुक्स पढ़ने से याद नहीं होता। चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो ताकि लेंथी ना हो जाए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूं कि कुछ अदीब, कुछ शायर ऐसे भी हैं जिनकी तारीख़ वफ़ात या तारीख़ पैदाइश के बारे में कंफर्म नहीं होता। कुछ नज़रियात नाक़दीन के मुताबिक उनकी डेट ऑफ बर्थ या तारीख़ वफ़ात कुछ होती है और कुछ नाक़दीन के मुताबिक उनकी डिफरेंट होती है। तो ऐसे जहाँ तज़ाद हो, जहाँ कंफर्म ना हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन PPSC टेस्ट में नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो हवाले के साथ कि फ़लाँ नाक़िद के मुताबिक। जैसे एक क्वेश्चन PPSC में अक्सर आता है कि हाफ़िज़ महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू शायरी का पहला शायर, उर्दू गज़ल का पहला शायर कौन है। हाफ़िज़ महमूद शिरानी के मुताबिक कौन है, दूसरे नाक़दीन के मुताबिक कौन है, हवाला दे के पूछेंगे तो यूँ PPSC में आ सकता है। और इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा कि फ़लाँ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि वली दखनी की अब कंफर्म नहीं है तारीख़ वफ़ात। तो इस तरह का क्वेश्चन हवाले के साथ आएगा कि जमील जालबी के मुताबिक कौन सी है, बाकी नाक़दीन के मुताबिक कौन सी है, लेकिन सिर्फ़ इस तरह सवाल नहीं आएगा कि जमील जालबी की तारीख़ वफ़ात कौन सी है। इसी तरह रफ़ी सौदा के दौरे हयात के बारे में भी डिफरेंस पाया जाता है, कुछ नाक़दीन के मुताबिक कुछ है, तो बाज़ नाक़दीन के मुताबिक इसका दौरे हयात कुछ है। अगर मैं उन सब के हवाला जात आपके साथ शेयर करने लग जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो इसको स्किप करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन PPSC में अक्सर नहीं पूछे जाते, ये भी आप लोगों की आसानी हो गई। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौदा के बुज़ुर्गों का पेशा सिपाहगरी था। सौदा के बुज़ुर्गों का पेशा क्या था, ये भी PPSC में पूछा जाता है। और उनके वालिद तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए थे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सौदा के बुज़ुर्गों का पेशा कौन सा था और सौदा के वालिद किस गर्ज से हिंदुस्तान आए थे। सौदा के उस्ताद असातिज़ा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। सौदा के मशहूर 3 असातिज़ा थे। वैसे थोड़ी बहुत इस्लाह तो बंदा दूसरों से ले सकता है, लेकिन प्रॉपर जो उनके असातिज़ा से थे जिनसे उन्होंने इस्लाह ली थी, सबसे पहले थे उनके उस्ताद मोहतरम सुलेमान अली ख़ान दाऊद। उसके बाद सौदा के उस्ताद बने शाह हातिम, और बाद में ख़ान आरज़ू की सोहबत में रहे और उनसे भी इस्लाह ली थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौदा ने किसके मशवरे पर उर्दू शेर गोई शुरू की थी। सौदा ने ख़ान आरज़ू, जो कि मीर तकी मीर के खालू थे, उनके मशवरे पर उर्दू में शेर गोई शुरू की थी। सौदा किस बादशाह के अहद में शायर थे। सौदा मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में शायर थे। मोहम्मद शाह रंगीला, उनको रंगीला का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो ऐश परस्त थे, ज़्यादातर ज़िंदगी के लहो लाभ में मसरूफ़ रहते थे। अय्याशी उन्हें ज़्यादा पसंद थी, उन्हें अपने मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं थी, रंगीनियाँ ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया था। सौदा मिथरा किस रईस के पास गए। इमादुल मलिक के पास गए। एक और क्वेश्चन भी मेरे जहन में आ गया कि सौदा ने टीचिंग यानी मौलम की हैसियत से कहाँ काम किया था। मिथरा में काम किया था।
سودا نے فرخ آباد میں کس نواب کے ہاں 22 برس گزارے تھے؟ یا یوں بھی سوال آ جاتا ہے سودا نے نواب مہربان خان امید کے پاس 22 برس گزارے تھے، یا یوں بھی کویسچن آ جاتا ہے کہ سودا نے نواب مہربان خان کے پاس کتنے برس گزارے تھے؟ 22 برس گزارے تھے۔ اس میں تیسرا کویسچن یوں بھی آ سکتا ہے کہ سودا نے نواب مہربان خان امید کے پاس 22 برس گزارے تھے۔ نواب مہربان خان امید کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق فرخ آباد سے تھا۔ ایک اور کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کروں، ویسے سودا کے بارے میں جتنا بھی بکس پڑھ لیں بہت طویل ہسٹری ہے اردو کی، لیکن میں صرف آپ کے ساتھ پورا کنٹینٹ پڑھ کے جو میں نے ان میں سے اچھے امپورٹنٹ کویسچن کے نوٹ بنائے ہوئے ہیں میں صرف وہی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ PPSC اتنا ٹائم نہیں دیتا کہ آپ پوری تاریخ پڑھ سکیں۔ آپ ہزاروں سال کی تاریخ پڑھنے کے لیے آپ کو بہت سارا عرصہ درکار ہے، اتنا ٹائم اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہوتا، زندگی کی اور بھی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ امپورٹنٹ کویسچن نوٹس بنا کے جو میں نے طویل محنت سے نوٹس بنائے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جسٹ۔ ایک اور امپورٹنٹ کویسچن ہے، آصف الدولہ کے ساتھ لکھنؤ جانے سے پہلے سودا کس کے دربار سے وابستہ رہے؟ شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس طرح بھی کویسچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ آصف الدولہ کے ساتھ لکھنؤ جانے سے پہلے سودا شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ رہے کتنا عرصہ تک؟ 5 سال تک۔ یا یوں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ لکھنؤ سودا کس کے ساتھ گئے تھے؟ آصف الدولہ کے ساتھ گئے تھے۔ سودا کو لکھنؤ میں کتنا وظیفہ ملنے لگا تھا؟ لکھنؤ میں سودا کو 6000 سالانہ ملتا تھا، جو کہ آصف الدولہ نے جاری کیا تھا۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ سودا کے قصیدے کتنے ہیں؟ سودا کے قصیدے ہیں 43 اور سودا کے جو لکھے ہوئے مرثیے ہیں وہ ہیں 91۔ اکثر اردو جنرل میں، کاروان میں اور معروضی کی بہت ساری بکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سودا کے قصیدے 91 ہیں اور سودا کے جو مرثیے ہیں وہ 43 ہیں، لیکن یہ سوال غلط ہے۔ اردو معروضی کی بکس میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں، ان کو توجہ سے پڑھیے، احتیاط سے پڑھیے، یہی مسٹیکس آپ کو PPSC میں آپ کے نمبر ڈاؤن کر سکتی ہے۔ سودا کے قصیدے جو ہیں وہ 43 ہیں، 43 ہیں، جبکہ سودا کے جو لکھے ہوئے جو مرثیے ہیں وہ 91 ہیں۔ سودا نے اردو شعراء کا ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جو ناپید ہو چکا ہے۔ فارسی رسالہ عبرت الغافلین سودا نے لکھا تھا۔ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا تھا اور کس زبان میں تھا؟ فارسی زبان میں تھا۔ سودا نے یہ رسالہ کس کے جواب میں لکھا تھا؟ سودا نے یہ رسالہ یعنی عبرت الغافلین فارسی زبان میں لکھا تھا اور فخرکسن کی کارستانیوں کے جواب میں لکھا تھا، اور اس رسالے کا موضوع معیار شعر پر تنقید ہے۔ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ سودا نے رسالہ سبیل ہدایت کس موضوع پر لکھا تھا؟ سودا نے رسالہ سبیل ہدایت، ایک ہے سودا کا رسالہ عبرت الغافلین اور ایک ہے سبیل ہدایت، مکس نہیں کرنے ان کے آنسر آپ نے۔ سودا نے سبیل ہدایت تقی کے مرثیے پر لکھا تھا۔ انٹرویو میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ سودا کی غزل کی یا قصیدے کی خصوصیات بتائیں، سودا کی شاعری کی خصوصیات بتائیں۔ سودا کی شاعری کی خصوصیات اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو بہت سارا ٹائم درکار ہے، لیکن اس میں سے جو نچوڑ ہے جو آپ انٹرویو میں بتا سکتے ہیں وہ میں نے نوٹس بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ کہ ویسے میں نے ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ پورا ایک ٹاپک شیئر کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن اس ٹاپک میں سے میں صرف امپورٹنٹ کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، باقی میں نے ویڈیو میں شیئر تو کر دیا لیکن سمجھا صرف امپورٹنٹ کویسچن رہی ہوں آپ کو۔ سودا کی شاعری کی کیا خصوصیات ہیں؟ جس طرح میر کی شاعری کی آہ کی شاعری ہے، اسی طرح سودا کی شاعری جو ہے واہ کی یعنی نشاط کی، خوشی کی شاعری ہے۔ چونکہ سودا کو تمام عمر آسائشات میسر تھیں، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ مالی نہ کوئی گھریلو پریشانی تھی، سو اس لیے سودا کی شاعری میں درد و الم زیادہ نہیں ملتا۔ سودا کی شاعری کو میر کی شاعری کی ضد بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر PPSC میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ میر اور سودا کا تقابلی جائزہ کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ میر کی شاعری جو ہے وہ سودا کی شاعری کی ضد ہے، یا سودا کی شاعری میر کی شاعری کی ضد ہے، کیونکہ میر آہ کا شاعر ہے تو سودا واہ کا شاعر ہے۔ میر اور درد جو ہیں شاعری میں دل کی اندرونی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، دل کی اندرونی کیفیات جسے داخلیت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ سودا جو ہیں وہ باہر کی دنیا
کو اپنی غزلوں میں سموتے ہیں، یعنی خارجیت کو۔ باہر کی دنیا جو ہے وہ خارجیت ہے، اور جو دل کی اندرونی دنیا ہے، اس کے دل کے جو خیالات ہوتے ہیں انہیں داخلیت کہا جاتا ہے۔ میر کی شاعری میں جو ہے، میر اپنی شاعری میں آپ بیتی لکھتے ہیں، جبکہ سودا اپنی شاعری میں جگ بیتی لکھتے ہیں۔ میر کی شاعری میں سادگی اور سلاست ہے، جبکہ سودا کی شاعری میں فارسی انداز کو اردو میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے، جس وجہ سے حالانکہ ان کی غزلیں بہت خوبصورت ہیں، اگر غور سے پڑھا جائے تو ان کی غزلیں خوبصورت ہیں، اچھی شاعری کی ہے سودا نے، لیکن چونکہ سودا نے اپنی شاعری میں فارسی انداز کو اردو میں پرونے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے سودا کی شاعری کو سمجھنا۔ تشبیہات کا استعمال اتنا کم کیا ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر۔ سودا کے شعر کی ایک مثال دوں آپ کے سامنے۔ دل کے ٹکڑوں کو بغل پیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ علاج اس کا بھی ہے، شیشہ گراں ہے کہ نہیں۔ سودا نے چونکہ غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن سودا کو زیادہ شہرت جو ملی ہے وہ ان کے قصیدوں کی وجہ سے ملی ہے۔ سودا کو ہی اردو قصیدے کا نقاش اول کہا جاتا ہے۔ اور ایک کویسچن اور امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے کہ سودا تو نقاش اول ہیں اردو قصیدے کے، اردو قصیدے کو سودا کے بعد کس نے تکمیل دی، یعنی کس نے مکمل کیا، اس کے اجزاء کو، اس کی کمیوں کو جو سودا سے رہ گئی تھیں۔ امپورٹنٹ کام سودا کے بعد قصیدے پر کس نے کیا تھا، وہ کیا تھا ذوق نے۔ یہ تھے سودا کے بارے میں امپورٹنٹ کویسچن اور میر اور سودا کا تقابلی جائزہ، کیونکہ لاسٹ ایئر ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ PPSC انٹرویو میں پوچھا گیا تھا ان سے کہ میر تقی میر اور سودا کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اگر اس ایئر بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو۔ یہاں تک ہو گیا ہمارا ٹاپک کلیئر۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میر درد کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ اسٹوڈنٹس جو گرامر کی بار بار ڈیمانڈ کریں ان کے لیے گرامر پہ بھی ویڈیو بناؤں گی، تاریخ پر بھی ویڈیو بناؤں گی۔ میں بہت جلد، میری مکمل کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد تمام ٹاپکس شیئر کروں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں ساری اردو کی تاریخ تو آپ کے ساتھ ایک ہی وقت میں شیئر نہیں کر سکتی لیکن میں مکمل کوشش کروں گی کہ جتنا جلد ہو سکے میں اپنا تمام کنٹینٹ جو میرے پاس سیو ہے، تمام نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔